اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یومئذ، اس دن لا تنفع شفاعت، شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جو اللہ نے اسے رحمان نے اذن دیا، جس کو اجازت رخصت عطا فرمائی شفاعت کرنے کی، ورضی لہ قولا، اور اللہ تعالیٰ اس کے قول سے خوش ہوا، راضی ہوا، رضی لہ قولا۔ یومئذ، پچھلے آیات میں قیامت کے دن کے متعلق احوال آ رہے ہیں ذکر، اور یہ بھی اسی کا بیان ہے کہ یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن جو احوال واقع ہوئے ہیں اور حالات قیامت کے دن میں، تو یہ وہ دن ہے، یہ ایک حال ہے کہ لا ينفع، لا تنفع شفاعت، کہ شفاعت نفع نہیں دے گی۔ اگر استثناء فرمایا آگے الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت عقیدہ اہل سنت کا اور حق عقیدہ ہے کہ شفاعت حق ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، شہداء، اولیاء، علماء، اتقیاء، نیکوکار شفاعت کریں گے، شفاعت حق ہے۔ اور شفاعت جو گناہگاروں کی شفاعت، گناہگاروں کی شفاعت یہ برحق ہے، گناہگاروں کی شفاعت ہوگی۔ اور ایک شفاعت ہے درجہ یعنی ترقی درجات کے لیے، بہشت کے اندر بھی شفاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ ہی ابتداءً شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ شفاعت کبریٰ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء ستا، مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ فضیلت ستن، چھ یعنی فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، وہ 6 کا ذکر ہے۔ پھر ذکر کیا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو جو فضیلت ہے وہ تو بہت فضائل ہیں، اس حدیث میں 6 کا ذکر آیا، یعنی 6 کا عدد کثرت کی نفی نہیں کرتا، 6 بھی ہیں اور مزید بھی ہیں، جو بیان ہوتا رہا تو آپ نے ایک مقام میں 6 کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل عطا فرمائے، بڑے بڑے فضائل ہیں، تو آپ نے فرمایا 6۔ تو اس مقام میں یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وحی ہوتی ہے، آپ پر وحی اس وقت 6 کا بیان فرمایا، پھر فضائل مزید بڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 6 فضائل جو حضور نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان میں ایک فضیلت ہے، فرمایا اوتیت الشفاعت، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا کر دی ہے۔ تو یہ مقام ہے۔ اور قرآن مجید میں تم دیکھو گے کہ ایک جگہ نفی ہے، دوسری جگہ اس بات بھی ہے۔ اب جو بندہ نفی کو تک پہنچا اور اس کو پکا لیا اور ذہن میں بٹھا لیا، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بمنزل
کلمے وحدہ کے ہے، ایک کلمے کے ہے، تو نفی بھی حق ہوتی ہے اور اس بات بھی حق ہے. جیسے یہاں پہلے نفی فرمائی اور پھر استثناء سے اس بات فرمایا. جسے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن یعنی قیامت کے دن شفاعت نفع نہیں دے گی. نفی تو ہے لیکن آگے اس بات بھی ہے، فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے، وہ شفاعت کریں گے. ایک مقام پر جیسے تیسرے سپارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں انفاق کرو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا، اس سے تم انفاق کرو، خرچ کرو، مساکین پر، فقراء پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، دن قیامت کا یہاں مراد ہے. من قبل ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں بیع شراء نہیں ہے، تجارت نہیں ہے. تجارت ہے بھائی، مال بندہ کماتا ہے، نفع ہوتا ہے، لیکن وہ قیامت کے دن وہاں تجارت نہیں ہے. تو تم اس دن سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لا بیع فیہ ولا خلۃ، اور نہ وہاں خلہ ہے. خلہ کا معنی دوستی، خلہ خلیل، دوست. نہ وہاں دوستی ہے، نہ وہاں تجارت ہے، نہ وہاں دوستی ہے. ولا شفاعہ، اور نہ وہاں شفاعت ہے. یہ آگے ہے. اب جو ہی پڑھے گا اردو خوان آدمی تو وہ کہے گا شفاعت کی نفی ہے، شفاعت نہیں ہے اس دن، تو اس کا مطالعہ نہیں ہوگا نا. تو اس لیے ہر بندہ وہ سمجھے کہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ تو جہاں نفی ہوتی ہے اور آگے استثناء بھی نہیں ہے تو وہاں ایک محل ہوتا ہے. وہ کلام جگہ کی کلام ہے، وہ ایک وہاں اسرار ہیں، وہاں اس طرح کہنا ہے. اور جہاں اس بات ہے وہ بھی اس بات ہے. جیسے فرمایا اسی آیت الکرسی میں، یہ رکوع اس کے بیچ ہے، آیت الکرسی تیسرے سپارے میں، اور آیت الکرسی اعظم آیت ہے قرآن مجید میں ثواب کے لحاظ سے، ورنہ سارا قرآن اعظم ہے، سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک جیسا ہے، کلام ہونے میں ایک جیسا ہے، لیکن فضیلت آتی ہے کہ بعض آیات ایسے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجوہ ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے ثواب زیادہ دیتا ہے. یہ ثواب کے لحاظ سے افضلیت ہوتی ہے قرآن مجید کی، ورنہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، سارا ایک جیسا ہے. بعض جو کہتے ہیں بھئی یہ سورت تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کو فرمایا کہ یہ ہر شے کے لیے قلب ہے، قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین. تو اس جگہ فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اسی رکوع میں پہلے نفی فرمائی ہے، لا شفاعہ، شفاعت نہیں ہے اس دن، اور آگے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہاں پر میں کون ہے جو اس کے نزدیک اس کے پاس شفاعت کرے؟ کون ہے؟ ایک جلال ہے اللہ تعالیٰ کا. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس آ کے شفاعت کرے کسی کی؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یہ استثناء آ گیا.
یا جیسے قرآن مجید میں فرمایا اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچو اس دن سے، ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کو کوئی نفع نہیں دے سکے گی۔ اتقوا یوما لا تجزی، تجزی جزا یجزی، کفایت نہیں کرے گی، کوئی نفع نہیں دے سکے، کوئی جان دوسری جان کو نفع نہیں دے سکے۔ لا تجزی نفسن، نفسن، اور اس میں بیان فرمایا لا تجزی نفسن، تو یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، مقام ہے، اس کے معنی ہے، وہ ایک محمول ہے خاص۔ جب انذار کرنا ہوتا ہے، انذار کے مقام میں یہ بیان کیا جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کئی معاملات ہوتے ہیں، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، تکلیف سے چھڑا لیتے ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جیسا دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے، سمجھے نا، یا ایھا الذین، یعنی اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، فرمایا ولا یقبل شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد کرے گا۔ جب یہ کئی لوگ اس طرح آیات پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ساری اللہ کے نبیوں کی شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو شفاعت سمجھو، شفاعت برحق ہے۔ میں اس آیت کو تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بھی تو یہ شفاعت کے متعلق آ گیا الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہ شفاعت کریں گے جن کو الرحمن، اللہ رحمان نے اجازت دی ہے، اللہ نے اذن دیا ہے، اور اللہ ان کے قول سے، قول شافع کا، شفاعت جب کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہگار کے لیے تو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے اس قول سے راضی ہے کہ وہ شخص مرضیہ ہے، اللہ کے نزدیک وجیہ ہے، پسندیدہ ہے اور مقرب ہے۔ یہ شفاعت ہوتی ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ مرتبے میں بلند ہوتا ہے، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ مرتبے میں ادنا ہے، اور اللہ کے نزدیک شفاعت کرنے والا وجیہ ہے، وجاہت والا ہے، مقرب ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ اس کی بات سنتا ہے اور راضی ہے اس کی بات کے ساتھ، اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں آگے میں آپ کو وہ پہلے سپارے میں ذرا توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے نا، تو فرمایا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اتقوا یومن، لوگوں بچو ڈرو اس دن سے ڈرو جس دن کہ کوئی نفس کا معنی جان، کوئی بندہ دوسرے بندے کی کفایت نہیں کر سکے گا، کفایت نہیں کرے گا، اس کو نفع نہیں دے سکے گا۔ فرمایا یہ لا ولا یقبل منہا شفاعت، اس جان سے اس بندے کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یقبل منہا، ہاں ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، نفس مؤنث سمائی ہے، اس لیے ہاں ضمیر مؤنث کی مراد اس سے بندہ ہے، کہ ولا یقبل منہا شفاعت، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس سے کہ وہ شفاعت کرے اور قبول ہو، اللہ پاک نے نفی کی ہے، شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس سے کوئی مال نہیں اخذ کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی نفس کسی نفس کی نہ شفاعت کر سکے گا، نہ کوئی
فدیہ دیوے بھائی، فدیہ دیوے اپنی جان چھڑاوے تو فدیہ قبول کیا جائے، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کے مددگار نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید ہے، کہیں صفات کا اس بات ہو رہا ہے، کہیں نفی ہو رہی ہے، نفی بھی قرآن ہے، اس بات بھی قرآن ہے۔ پھر نفی کو سمجھنا پھر اساتذہ کی طرف احتیاجی پڑتی ہے، مفسرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف۔ یہ جنہیں دنیا کے اندر جو جرم کرتا ہے بندہ، اس کی وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس دنیا میں تو چل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان طریقوں کی نفی کی ہے، ان طریقوں کی جو دنیا میں لوگوں میں معمول ہوتے ہیں۔ مثلا ایک نے گناہ کیا، جرم کیا، تو وہ مجرم اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ میرے سے یہ جرم ہو گیا، میری جان چھڑا، اور وہ پھر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کے اوپر جنایت کی ہے اس نے، وہ سفارش کرتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صفات کی نفی فرماتا ہے کہ اے صفات نہیں ہوگی کہ کوئی، اور پھر وہ لوگ اس آنے والے کو بھی بڑا آدمی ہے، آ گیا ہے ہمارے اوپر، بس اس کی بات مان لیتے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ اس صفات کی نفی ہے حضرت جی، اس کو سمجھو۔ اور اگر سفارش بھی قبول نہ ہو، دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اگر سفارش قبول نہیں، کارگر نہیں، انہوں نے بات نہیں مانی، اس کے بعد دوسری مرتبے میں ہوتا ہے مال۔ لوگ کہتے ہیں اتنا مال لے لیں بس ساری جان چھوڑ لیں، مال۔ اب اللہ تعالی اس کی نفی فرماتا ہے کہ ولا يقبل منها عدل، عدل دمن مال ہے، عدل قبول نہیں کیا جائے گا، عدل کا معنی مال ہے، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیا کے وچ لوگوں کے وچ رائج ہے۔ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، پہلے ابتدا میں خوشامد، منت سماجت، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ پھر منت سماجت کے بعد پھر بڑے آدمی کی سفارش، اللہ اس کی نفی فرماتا ہے۔ پھر یہ دو طریقے اگر کارگر نہ ہوں تو تیسرے مرتبے میں مال دے کے جان چھوڑی جاتی ہے، اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ چوتھا مرتبہ جو آتا ہے وہ قوم اور دھوس دباؤ ہوتا ہے کہ قوم والے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اس کی جان چھڑانے کے لیے، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ مجرم مدد نہیں کیے جائیں گے ان کا۔ یہاں اس آیت میں دنیا میں جو لوگوں کے درمیان جو جرم ہو جاتا ہے ایک سے، اور وہ اپنی جان چھوڑانے کے 4 طریقے اختیار کرتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے۔ فرمایا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، یہ آ گیا۔ اور جہاں خلہ کا ذکر فرمایا، خلہ کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ اس دن بیع ہے نہ اس دن کو دوستی ہے، دوستی بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہاں دوستی کی نفی فرمائی ہے اور دوسرے مقام میں دوستی کا اثبات فرمایا ہے، اس کا مطالعہ کرو۔ یہاں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین، یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن
ایک دوسرے کے لوگ دشمن ہوں گے، دوست دشمن ہوں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے سے، لیکن فرمایا الا المتقین، مگر متقی لوگ، نیکوکار صالحین لوگ، ان کی دوستی میدان محشر میں بھی باقی ہوگی۔ اب وہ کھلا ہے وہاں اس بات اور دوستی کا ہے، اور جہاں نفی ہو رہی ہے اس سے اور دوستی لیں گے، جیسے اس دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں، یہ میرا دوست ہے، لہذا دوست کی بس تعاون ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ تو نے جو ظلم کیا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ولا خلہ، وہاں خلہ نہیں ہے، لیس لہم ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے۔ سمجھے نا بیٹھے کہ شفیع سے مراد وہ شفیع جو شفاعت اللہ تعالی نے اذن دیا ہے۔ اب جب یہ لوگ کئی لوگ اس طرح تقریر کرتے ہیں نا، ایک پہلو لے کے بس باقی دوسری جانب کو نہیں دیکھتے، حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کا بیان یہ نہیں ہے، قرآن کا بیان ہے کہ نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر فرمایا کہ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اس دن قیامت کے دن شفاعت نفع نہیں دے گی، شفاعت سے کام نہیں چلے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اللہ تعالی رحمان نے اذن اور اجازت دی ہے وہ شفاعت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، یعنی بڑے بڑے گناہگار کو بھی حضور کی شفاعت پہنچے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم کہتے ہیں حدیث پاک آئی کہ جو اذان سنے، اذان کی اجابت کرے اور اس کے بعد درود و سلام پڑھے، حدیث میں آیا ہے ثم صلوا علیہ، پھر ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر درود و سلام پڑھ کے اس کے بعد وسیلے کی دعا مانگے، وسیلے کی دعا مانگے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ وسیلہ ایک مقام ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دعا، یہ اس کو کہتے ہیں دعا وسیلے کی، حضور کے لیے ایک اللہ پاک نے ایک مقام، حضور نے فرمایا ایک مقام ہے وسیلہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے، رسول اللہ کی امید، یہ تواضع ہے آپ کی، وہ ہے ہی مقام آپ کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا یہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود ہے جس میں آپ کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے امت کی، اور وہ ایک خاص مقام ہے جس میں کوئی دوسرا نہیں ٹھہر سکتا، وہ مقام ہے ہی سید الانبیاء کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مقام ہے جو آپ اس مقام میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقام محمودہ، وہ مقام محمود ہے، اور اس مقام میں جو ٹھہرنے والا ہے محمود تو وہ ہے کہ اولین بھی اس کی حمد کریں گے، آخرین بھی اس کی حمد کریں گے، اولین آخرین، نسبت حمد کی پھر مقام کی طرف کی گئی، یہ مبالغہ ہے کہ وہ مقام بھی محمود ہے کہ اس مقام کی تعریف کی جائے گی، اولین آخرین مقام کی تعریف کریں گے، پھر مقام والے کی کیا شان ہے۔ یہ بات ہے کہ شفاعت برحق ہے، نفی بھی قرآن مجید میں آئی، نفی کا اپنا محمل ہے، نفی اور شفاعت سے ہے، جس طرح مشرکین نے بتوں سے شفاعت کی امید رکھی، بتوں کو شفیع بناتے تھے،
اور کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور ان چیزوں کی جو نفع نقصان نہیں دے سکتی، نفع نقصان نہیں دے سکتی، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ جل شان نے فرمایا لا تنفع شفاعت، شفاعت کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اللہ نے اذن عطا فرمایا ہے، اور وہ اذن معزون اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کے انبیاء ہیں کہ وہ مقربین ہیں اللہ کے مخلوق سے، امت کا نبی افضل ہے امت سے، اور اللہ کے نزدیک وجاہت والا ہے اور قرب والا ہے، مقرب ہے۔ یہ تقرب کی شفاعت ہوگی، اکرام کی شفاعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اکرام سے ان کی جو سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اللہ رد نہیں فرمائے گا، وہ مقبول شفاعت ہیں۔ حضور نے فرمایا اوتیت الشفاعت، اللہ پاک نے مجھے فضیلت دی ہے کہ مجھے شفاعت عطا کر دی گئی ہے، شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، یہ مقام ہے شفاعت کا، اس بات ہے، اور شفاعت اور سنت جماعت کا حق مذہب ہے، جس خوش نصیب کی شفاعت ہو۔ اس میں دوسری یعنی آیت مبارکہ ہے نا، اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں۔ ایک ہے لا تنفع شفاعت، شفاعت یعنی شفاعت الشافعین، ایک مقام پر فرمایا ما تنفعهم شفاعت الشافعین، 29 سپارے میں سورۃ مدثر میں، کہ انہیں ضمیر راجع ہے، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ بس وہ کون ہے جو شفاعت اگر فرض کرو، اس کا معنی یہ ہے اگر فرض کرو کہ ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہو، اللہ پاک نے فرمایا شفاعت کرنے والی شفاعت انہیں نفع نہیں دے گی، قبول نہیں کی جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو فما تنفعهم، ہم ضمیر ہے، سارے اشارات ہونے ہم انہیں، ما سلککم فی سقر، جو پیچھے ذکر ہے جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ مجرمین ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ولم نک نطعم المسکین ونخوض مع الخائضین، میرے ذہن میں تو اسی طرح وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ کہیں گے، ان سے جنتی پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کھیل کود میں کھیلنے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور یہ کہ ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اب مجھے بتاؤ جو قیامت کے دن کی تکذیب کرے وہ مسلمان تو نہیں ہے، انہیں کو بتاؤ وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ آگے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں شفاعت شافعین کی نفع نہیں دے گی، کفار کو۔ یہ کفار ہے، قیامت کے منکر ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فرض کرو کہ کوئی شفاعت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، شفیع ہے نہیں، یہ کہ شفاعت کا محل ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اس جگہ فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ ایک ہے کہ من جو ہے یہ مرفوع ہے، لا تنفع الشفاعت من مرفوع ہے، مال رفع میں ہے، من موصول ہے، اور یہ ظاہری
لفظی اعراب تو نہیں ہوتا، تقدیری ہوتا ہے، محل اعراب میں ہوتے ہیں. جب اس کو تنفع کا ہم فاعل بنائیں گے، لا تنفع الشفاعۃ الا من، یہ شفاعت سے بدل ہو جائے گا. پھر یہاں حذف مضاف ہوگا. ایک یہ معنی ہے کہ لا تنفع الشفاعۃ الا شفاعۃ من اذن له الرحمن. شفاعت کسی کی شفاعت سے کسی کو نفع نہیں دے گی مگر شفاعت اس کی جس کو اللہ نے اجازت دی ہے، شفاعت کی اجازت دی ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہاں من یہ مفعول ہے. لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت نفع نہیں دے گی کسی کو، کسی کے متعلق، الا من، مگر اس کو شفاعت نفع دے گی شفیع کی اس کو جو اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہے شفاعت کی. یعنی ادھر مشفوع کے لیے، مشفوع لہو، کہ اس کے کس کی شفاعت کرنی ہے. وہ فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ اللہ تعالی اس کے قول کے ساتھ راضی ہے. شفاعت اس کی ہوگی جس کے قول کے ساتھ اللہ راضی ہے. اب وہ قول کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول، یہ قول ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جہاں ذکر ہو نا قول لا الہ الا اللہ، مراد پورا کلمہ ہوتا ہے، جز نہیں مراد ہوتی. ذکر ہوتا ہے جز کا، مراد کل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک قول ہے. جس نے یہ قول کیا کہ لا الہ الا اللہ ہو صدقا من قلبہ، سچے دل سے، اللہ فرماتا ہے یہ محل ہے شفاعت کا. وہ جو ذکر فرمایا کہ من اس کی جس کا اللہ نے اذن دیا ہے، وہ ایماندار آدمی کی شفاعت کا اذن دیا ہے. اب ایماندار آدمی، اس سے وہ نکل گئے جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا قول لا الہ الا اللہ دل سے نہیں پڑھا، انکار میں رہے، کفر پر مرے، وہ محل شفاعت کا نہیں ہے. تو یہاں اسی آیت میں کہ شفیع اس سے آیا بھئی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا، اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانے مال قربان کیے. ان کی وجاہت ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں جی، ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کے قرب میں ان کو مقام ہے. وہ شفاعت کریں گے اور اولیاء شفاعت کریں گے. مقام ہے، مرتبہ ہے. اور علماء، اتقیاء، نیکوکار، پرہیزگار، وہ علماء شفاعت کریں گے. یہ شفاعت برحق ہے. شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کھولیں گے، آپ کھولیں گے. پہلے تو کوئی کلام نہیں کر سکتا. قیامت کا دن ہے نا، قیامت کا دن ہے، کوئی کلام نہیں کر سکتا. بہت جلال کا دن. للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کس کی بادشاہی ہے؟ رب کا قہر اور اس کا ملک پورے ظہور میں ہے. اس جگہ کلام نہیں کر سکتے. لیکن رسول اللہ شفاعت والی حدیث ہے. یہ لوگ سختی میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پسینہ پسینہ ہوں گے، بہت مشکل وقت ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی ساری خلائق، سب خلائق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے انت ابونا، تو ہمارا اب ہے، تو مسجود ملائکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ساکن کیا تھا،
تو ہمارا حال یہ ہے، ہمارے لیے اللہ سے سوال کرو، ہمارے لیے سفارش کرو، شفاعت کرو ہماری۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی 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 نفسی، اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی۔ اس نفسی نفسی کا معنی کیا ہے؟ نفسی نفسی کا معنی ہے اشفع نفسی، اشفع، میں اپنی جان کی شفاعت کر سکتا ہوں، میری شفاعت میری جان تک ہے، یہ کام میرا نہیں ہے۔ لیکن آگے آئے گا کہ ہر نبی شفاعت کرے گا۔ ادھر نفسی نفسی ہے، نفسی نفسی کا یہ معنی ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ادب رکھو، نفسی نفسی یعنی اشفع نفسی، میں اپنی جان کی شفاعت کرنے والا ہوں، میری اپنی جان تک، یہ مقام میرا نہیں ہے۔ اذهبوا الی غیری۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے متعلق، نفسی نفسی بولے سن اتھے سب نبی، اتھے بولے سی ہک امتی احمد نبی صاحب کمال۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خلائق ویسی، جب خلائق جائیں گی سارے نفسی نفسی کریں گے، بھئی ہماری شفاعت دوسرے کو نہیں ہو سکتی، یہ مقام وہ نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن میں مقامات ہیں، ایک مقام میں یہ ہے کہ نفسی نفسی، میں اپنے نفس کی شفاعت تک محدود ہوں، اب میری وہ مقام نہیں، اور کی جانب جاؤ۔ اسی طرح ہوتے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ فرمائیں گے آنا لاہا، عربی میں کہتے ہیں آنا میں، آنا کا معنی میں، میں ویسے تو ہے بھئی میں، لیکن میں کا ذکر آیا بھی ہے، وہ مقام ہے، وہ مقام ناز ہے، وہ مقام اپنے اظہار ہے کہ آنا لہا، اس طرح سینے پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ کہتے ہیں یہ سارا کام میں آنا لہا محاورہ ایک ہے، میں، یہ شفاعت، یہ ہمارا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور حدیث بخاری کی ہے، طویل حدیث، اس میں یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب سر اٹھائیں، وشفا، آپ شفاعت کریں، تو شفا، تیری شفاعت قبول کی ہوئی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی نعت میں آپ اسی حدیث اور اس نقشہ کو اس طرح ذکر کیا ہے، یعطی کا ربو کا داست ساں، فتربا تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں۔ اسی حدیث کا وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں، یعنی یہ حدیث پاک آئی کہ اللہ فرمائے وشفا، اے میرے محبوب تو سے شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اور ادھر قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کسی نے کہا نا بھئی سارا عالم اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، وہ اسی آیت سے ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب اس قبلے کی طرف وہ پھیر دو جس سے تو راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ پہلے تو قبلہ بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے حضور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ شریف میں تو 16-17 مہینے
حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن دل میں آپ کے یہ تھا کہ میرا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہو جائے جو میرے ابی ابراہیم کا قبلہ ہے۔ حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے خلیل کی اتباع کرو۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ، اس ملت کی، وہ ملت ابراہیمی ہے، وہ ملت ابراہیمی توحید ہے، توحید۔ حضور کے دل میں یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبہ بیت اللہ ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور دل میں یہ بھی تھی کہ ہو جائے، تو قبلہ بھی ہے، اللہ کا امر بھی ہے، اور اللہ کے امر کی اطاعت بھی ہے۔ یہ ایک چیز ہے، اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میرے محبوب کی دل میں یہ ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب جس کی وجہ سے تو راضی ہے وہ ادھر منہ پھیر دو۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے مدینہ شریف، تو آپ نے منہ پھیر دیا نماز کے اندر، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف، آدھی نماز کعبہ بیت اللہ کی طرف ہو گئی، اور نماز تام ہو گئی، نماز تام ہو گئی۔ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ سے فرمایا وَيَقُولُ الصُّفَهَاءُ، اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ تانا کریں گے، تانا ماریں گے، سَيَقُولُ الصُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ صفحاء صفی عقل، یعنی جو ان کو صفی کہا گیا، صفی بنا یعنی احمق، جو اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے فرمایا محبوب جب تم قبلے کو منہ پھیر دو گے کعبہ کی طرف، یہ احمق لوگ تمہیں یہ بات کہیں گے، یہ کیا ہو گیا، پہلے ایک قبلہ تھا اب یہ ہو گیا، اب وہ صحیح نہیں تھا تو پھر اس کی طرف نمازیں کیوں پڑھی، اس قسم کی باتیں کریں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تو یہ کہے ان کے جواب میں، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جہتوں سے پاک ہے، کسی جہت کی خصوصیت نہیں ہے کہ یہ جہت ہے شام کی جانب اور یہ جہت ہے جنوب کی جانب، تو ان جہتوں میں کوئی تخصیص ہے، خصوصیت ہے، بلکہ ہے اطاعت تو امر الہی کی ہے۔ پہلے حکم اس جانب تھا تو ہم نے اس جانب منہ کیا، اب حکم اس جانب ہو گیا تو اب کعبہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ یہ بات آئی تو یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ شفاعت ہے جو آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اذن آپ کو ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور یہ آداب ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ کے آداب ہیں، وہ آداب بجا لائیں گے، اور پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ کے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، پھر شفاعت اتنی وسعت پکڑے گی کہ عام مومنین بھی شفاعت کریں گے، آخر میں جا کے عام مومنین، ایماندار آدمی اکثر یا اللہ وہ سارے نار راندے ہونے ہیں، دوزخ میں ہیں، سارے بھائی ہیں، یہ اللہ پاک فرمائے سی جاؤ
جس کے دل میں رئی کے برابر بھی ایمان دیکھو اس کو نکالو. یا اللہ اس فلانے نے مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ اس نے مجھے روٹی کھلائی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرے گا. تو یہ شفاعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس اتنے تک کافی ہے. اللہ خیر کرے. یہ ہے کہ آج نماز تو 2 بجے پڑھ دیں کہ اتنے تھی ویندے ٹائم 2 بجے تو برابر تھی کہ آ گئے کرو. اتنے تھی ویسی تو خیر ہے جو 2 بجے برابر پڑھ گئے سو. ہوں یہ ہے کہ وہ آکسن اتنے تھی ویندے اون ویلے ویسوں اتنا آسن تو نماز پڑھی گئی اسی انہوں واسطے کوئی رعایت کرو. اللہ خیر کرے. آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یعلم ما بین ایدیہم، یعلم جانتا ہے، یہ ضمیر راجع ہے رحمان کی طرف. اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے. ایدیہم ہاتھ ہے نا، آگے والی جانب کو بین ایدی کہتے ہیں. جو ان کے آگے ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو ان کے آگے ہے یعنی قیامت کے میدان میں جو محشورین ہوں گے ساری خلائق، اللہ پاک فرماتا ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کرے گا مگر وہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہے. اذن اللہ کے خاص بندوں کو ہے. اور جو اللہ کے دشمن ہیں بت پرست، ان سے امید رکھتے تھے شفاعت کریں گے. اللہ پاک نے ان کی شفاعت کی نفی کی ہے. لا شفاعہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کوئی شفاعت نہیں ہے ان کی، یہ شفاعت نہیں کریں گے. ان کو اذن ہی نہیں ہے، اس میں صلاحیت بھی نہیں ہے. یہ شفاعت وہ کرے. شفاعت کا معنی ان شفاعت کی تعریف کی گئی ہے کتابوں میں. شفاعت کسے کہتے ہیں؟ ایک عام تعریف ہے. شفاعت مصدر ہے، یہ طالب علم کرے. یہ انضمام ہے. انضمام الانضمام الى آخر ناصرا لہ وصائرا عنہ، یعنی منظم ہونا. یہ شفاعت کر دے سفارش کر دے اور دوجے کو نال لیں دے تو منظم تھی گئے نا. تو یہ انضمام منظم ہونا دوسرے کی طرف، ناصرا لہ اس کی مدد کے لیے، اس کے لیے ناصر مدد، سائلہ نہ ہو اس کے لیے سوال کرتا ہے. یہ ہوتا ہے انضمام. پھر شریعت پاک میں یا اس مقام میں شفاعت جو ہے کہ انضمام آئے الاخرہ، یعنی جو انضمام کرنے والا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملاتا ہے وہ مرتبہ اعلیٰ ہے. کہ جو وہ بندہ ہے جس کی شفاعت کرنی ہے وہ مرتبے میں ادنا ہے. یہ ہے شفاعت کا معنی. تو شفیع اللہ کے اذن سے وہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کا قبول فرمائے گا. اور یہ شفیع ناصر بھی ہے، مددگار بھی ہے. لیکن مددگار جن کی نفی کی گئی کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، وہ جو ان کے لیے کوئی شفیع نہیں، جن کے لیے اللہ پاک شفیع جس کو اذن دیا اور ان خاص لوگوں مومنین کے لیے، تو پھر وہ شفاعت کرنے والے ان کے مددگار بھی ہیں. ایک مددگار ہے اللہ جل شانہ کے مقابل کوئی اعتقاد رکھے کہ یہ میرا شفیع ہے، اللہ کے مقابلے میں جب وہ عقوبت دینا چاہے گا میرا یہ مددگار چھڑا دے گا. یہ طاقت اور اس طرح دھونس اور دباؤ اس کی نفی کی گئی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے،
ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لہذا ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ نے جس کو اذن دیا اور شفاعت دی، شفاعت کی تعریف میں یہی بات ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اور وہ سوال کرتا ہے اللہ سے، اور اس کو اللہ پاک اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے، وہ اللہ کی مدد سے مددگار بھی ہو گیا۔ لہذا مددگار نہیں ہے جہاں لیس لہ ولی ولا شفیع، اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ان کے متعلق ہے جو مجرمین کفار ہیں، لیکن جو شفاعت کا دروازہ ہے اور جو شفاعت کریں گے، یہ شفاعت سے اس کی مدد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد ہے، یہ مقابلے والی نہیں ہے۔ لہذا ایک بات کو لے کے تو اس طرح بے ادبی ظاہر ہو، یہ نہیں، اللہ پاک نے انہیں وجاہت دی ہے، ان کو شفاعت کا اذن ہے۔ انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو، ہر بندہ طلب کرتا ہے، جب ایمان پر خاتمہ ہو گیا بس کامیابی ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یا اللہ تعالیٰ ابتداً اللہ کے پیاروں کی شفاعت سے، یا برتقدیر جو عذاب گناہوں کا ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوگا، ایک وقت تک پھر دوزخ اور عذاب سے چھٹکارا ملے گا، جنت میں داخل ہوں گے۔ مومنین ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور خاتمہ خیر و عافیت سے گزارے، اور امید تو یہی رکھتے ہیں، لیاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخشے، ہمیں حساب دے نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب